کالج کے کیڈرم میں ہجوم تھا۔ سب اپنی اپنی کلاسوں میں جانے کی جلدی میں تھے، لیکن میں اپنی جگہ پتھر کا بن گیا تھا۔ وہ سامنے سے آ رہی تھی، ہاتھوں میں موٹی سی بونٹی کی کتابیں سنبھالے، سفید دوپٹے کو کندھے پر درست کرتے ہوئے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت اور سنجیدگی تھی۔ میں نے اسے پہلے بھی کئی بار دیکھا تھا، لیکن آج اس کی سادگی نے جیسے میرے قدم روک لیے تھے۔ وہ میرے قریب سے گزری تو اس کی ہلکی سی مہک میرے وجود کو چھوڑ کر گزر گئی۔ میں پلٹ کر اسے دیکھتا رہا جب تک وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوجھل نہیں ہو گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے احساس ہو چکا تھا کہ یہ عام دن نہیں ہے، اور پھر وہ سارا دن مجھے دوبارہ دکھائی نہ دی۔ اگلے دن کینٹین کے شور شرابے میں مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، مگر وہ مجھے دکھائی دے گئی تھی۔ میں نے علی کو اشارہ کیا اور اسے بتایا کہ وہ سامنے ٹیبل پر بیٹھی ہے۔ علی نے ہنستے ہوئے اسے آواز دی۔ وہ تھوڑا ہچکچاتے ہوئے ہماری طرف آئی۔ میں نے ہمت جمع کی اور اسے بلا کر پہلی بار بات کرنے کی کوشش کی۔ میں نے نوٹس کا بہانہ بنایا تو وہ تھوڑی دیر خاموش رہی اور پھر مسکرا کر اس نے کتابیں ٹیبل پر رکھی اور بات کرنے لگی۔ اس کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا جو مجھے اپنے حصار میں جکڑ رہا تھا۔ میں نے اسے اپنا نام بتایا۔ وہ تھوڑی سی شرمائی اور اپنا نام بتا کر اپنی سہیلیوں کی طرف واپس چلی گئی۔ میں نے علی کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ کچھ دیر بعد لائبریری کی خاموشی تھی، جہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ وہ ایک کونے والی میز پر بیٹھی اپنی اسائنمنٹ مکمل کر رہی تھی۔ میں نے دبے پاؤں چل کر اس کے پاس کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ اس نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، مگر وہ ناراض نہیں لگی۔ السلام علیکم، مجھے وہ نوٹس واپس کرنے تھے۔ میں نے فوٹو کاپی کروا لی ہے۔ پہلے تو وہ ذرا حیران ہوئی، پھر کہنے لگی، اتنی جلدی فوٹو کاپی بھی کروا لی؟ تو میں نے کہا، ہاں، بس ابھی کالج سے باہر گیا اور کروا کر آ گیا۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری مدد کی۔ اس نے اپنے نوٹس پکڑ کر کہا، اس میں شکریہ والی کون سی بات ہے؟ اس نے خوشبو میرے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ میں بارہ اسے دیکھ رہا تھا اور وہ اپنی کتابوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ ہم نے پڑھائی کے علاوہ بھی کچھ باتیں کی۔ اس کا مزاج بہت سادہ اور سلجھا ہوا تھا۔ وہ لمحہ جیسے تھم سا گیا۔ مجھے لگا کہ میں اس کی دنیا میں داخل ہو رہا ہوں، اور پھر یہ سارا دن یوں ہی گزرتا گیا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ کمرے کی لائٹ بند تھی، بس موبائل کی روشنی میرے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ میں نے پہلی بار اسے میسج کیا تھا، پھر اب میرا دل بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کا جواب آیا تو ہم نے فون پر بات کرنا شروع کر دی۔ سب سے پہلے تو میں نے اس سے یہی پوچھا کہ میرے پاس اس کا نمبر کہاں سے آیا۔ تو میں نے کہا، آپ کے ایک دوست سے لیا تھا۔ تو اس نے ہنسنے والا ایموجی بھیج دیا۔ مجھے لگا کہ وہ بھی مجھ سے دلچسپی رکھتی ہے۔ میں نے اسے کال کرنے کی اجازت مانگی تو اس نے ہچکچاتے ہوئے ہاں کر دی۔ پھر ہم نے گھنٹوں باتیں کی۔ وہ کالج کے بارے میں، اپنی پڑھائی کے بارے میں بتاتی رہی اور میں بس اس کی آواز سنتا رہا۔ اس رات نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ہم نے ایک دوسرے کے شوق اور پسند اور ناپسند کے بارے میں جانا۔ اس ایک کال نے ہمارے درمیان دوستی کا ایک ایسا پل بنا دیا جو آنے والے وقت میں بہت مضبوط ہونے والا تھا۔ کالج کا گراؤنڈ اس وقت اپنے معمول کی گہما گہمی سے قدرے دور تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور پھر ایک دوپہر کا وقت ہونے کے بعد زیادہ تر اسٹوڈنٹس اپنی کلاسوں میں مصروف تھے یا کینٹین میں بیٹھے تھے۔ میں نے اسے وہی بڑے درخت کے نیچے بلایا تھا۔ میرا دل میرے سینے میں کسی قیدی پرندے کی طرح پھڑپڑا رہا تھا۔ ہاتھوں میں چھپایا ہوا سرخ گلاب میری بے چینی کا واحد گواہ تھا۔ جب وہ دور سے آتی دکھائی دی، سلیٹی رنگ کے سوٹ پر ملبوس اپنے دوپٹے کو درست کرتے ہوئے، تو میرا سانس ایک لمحے کے لیے جیسے تھم سا گیا۔ وہ قریب آئی تو اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ آج کی گفتگو معمول سے مختلف ہونے والی ہے۔ میں نے گہرا سانس لیا، اسے اپنے سامنے کھڑا پایا اور بغیر کسی طویل تہمید کے اپنی بات شروع کر دی۔ میں نے اسے بتایا کہ پچھلے کچھ ہفتوں میں جب سے ہماری دوستی ہوئی ہے، میرے لیے زندگی کے معنی بدل چکے ہیں۔ میں نے اسے صاف صاف بتا دیا کہ میری زندگی کا ہر لمحہ اب اس کے گرد گھوم رہا ہے۔ میں نے اسے وہ گلاب پیش کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے یہ اقرار کیا کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے اسے کہا، میں اپنی زندگی کا ہر قدم اس کے ساتھ اٹھانا چاہتا ہوں۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ خاموش رہی۔ شاید یہ خاموشی اس کی حیا کی ترجمانی کر رہی تھی، یا شاید اسے ایسی کسی بات کی توقع نہیں تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ تھوڑے لرز رہے تھے۔ اس نے گلاب کو اپنی انگلیوں میں تھاما تو مجھے لگا جیسے میری دنیا کی ساری خوشیاں اس کے ہاتھوں میں سمٹ آئی ہیں۔ کچھ پل بعد اس نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور ساتھ میں ایک ایسی چمک تھی جو صرف سچے جذبوں میں ہی دیکھی جا سکتی ہے۔ اس نے بہت آہستہ لہجے میں کہا، تم نے تو میرے دل کی بات کہہ دی ہے۔ میں تو اسی دن کا انتظار کر رہی تھی جب تم خود مجھ سے یہ سب کہو گے۔ اس کے ان الفاظ نے میرے اندر کے تمام خدشات ختم کر دیے۔
ہم دونوں وہیں گراؤنڈ کے کونے میں بیٹھ کر اپنی آنے والی زندگی کے خواب بننے لگے۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تم میری زندگی کا حصہ بنو گی؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جو مجھے ہمیشہ کے لیے اس کا کر گیا۔ ہم وہاں بیٹھ کر اپنی پسند ناپسند اور ایک دوسرے کے بارے میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے رہے جو پہلے کبھی نہیں ہو پائی تھی۔ وہ وقت کتنا حسین تھا، ہمیں علم نہیں تھا کہ دنیا کی نظریں ہم پر ہیں، بس ہمیں تو اپنے مستقبل کا ایک نیا جہاں دکھائی دے رہا تھا۔ اس دن کے بعد سے ہمارے درمیان فون پر بات چیت کا سلسلہ مزید گہرا ہو گیا۔ کالج سے واپسی پر میرا سب سے پہلا کام اسے کال کرنا ہوتا تھا۔ ہم گھنٹوں باتیں کرتے، رات کے پچھلی پہر تک۔ جب گھر والے سو جاتے ہم اپنے رشتے اور مستقبل کے بارے میں منصوبے بناتے۔ ہماری گفتگو میں صرف محبت نہیں بلکہ گہرا اعتماد بھی شامل ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے اپنے گھر کے ماحول کے بارے میں بتایا۔ وہ تھوڑی سی فکر مند تھی کہ اس کے گھر والے شاید اس رشتے کے لیے اتنی جلدی تیار نہ ہوں۔ میں نے کہا میں سب کچھ سنبھال لوں گا، بس تم مجھ پر بھروسہ رکھو۔ ہماری یہ ساری باتیں ہمیں ایک دوسرے کے مزید قریب لا رہی تھی۔ اس وقت تک مجھے اندازہ نہیں تھا کہ سامنے کتنے بڑے امتحان آنے والے ہیں، لیکن ہماری محبت کا یقین اتنا مضبوط تھا کہ ہم ہر رکاوٹ کو عبور کرنے کے لیے تیار تھے۔ ہمارے فون پر ہونے والی یہ گفتگو صرف باتیں نہیں تھی بلکہ ایک دوسرے کے دل میں اپنی جگہ بنانے کا عمل تھا۔ کبھی وہ مجھے اپنی فیملی کے کسی واقعہ پر ہنساتی تو کبھی میں اسے اپنی کسی بچپن کی شرارت کے بارے میں بتاتا۔ ہم نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ راتیں کتنی پرسکون ہوتی تھی جب ہم ایک دوسرے کی آواز سن کر سوتے تھے۔ میں نے اسے کہا تم میری زندگی کا وہ حصہ ہو جو مجھے مکمل کرتا ہے۔ وہ شرما کر خاموش ہو جاتی اور اس کی وہ خاموشی میری باتوں سے زیادہ بولتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک رات اس نے کہا اگر کبھی حالات خراب ہوئے تو کیا تم پھر بھی میرے ساتھ رہو گے؟ میں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا اگر مجھے جان بھی دینی پڑی تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور پھر اس کے یہ الفاظ کہ میں تم پر بھروسہ کرتی ہوں میرے دل میں اتر گئے۔ یہ اعتماد ہی تو تھا جس نے ہمیں اس مشکل راستے پر چلنے کی ہمت دی تھی۔ ہم نے طے کیا کہ اب ہم گھر والوں سے بات کریں گے، چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو ہم سچائی کا سامنا کریں گے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں کل ہی اپنی ماں سے بات کروں گا۔ اس نے دعا کی کہ سب اچھا ہو۔ میں نے کہا کل کا دن ہماری زندگی کا سب سے اہم دن ہوگا۔ اس نے ایک بار پھر اپنا بھروسہ ظاہر کیا اور ہم نے کال بند کر دی۔ اگلے دن کالج کے گیٹ کے باہر ہم ایک دوسرے سے ملے۔ فضا میں ایک عجیب اداسی اور اضطراب تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام کر یقین دلایا کہ آج میں ہر صورت میں اپنی ماں سے بات کر لوں گا۔ وہ کافی سہمی ہوئی تھی۔ اس نے بار بار پوچھا کہ اگر گھر والے نہ مانے تو کیا ہوگا، لیکن میں نے اسے اپنی مسکراہٹ سے حوصلہ دیا۔ میں نے وعدہ کیا کہ شام تک میں اسے اچھی خبر سناؤں گا، حالانکہ خود میرے اندر خوف کی ایک لہر موجود تھی۔ ہم نے وہاں کچھ دیر کھڑے ہو کر اپنے مستقبل کے بارے میں بات کی۔ وہ بار مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی جیسے اس کے آنے کا ڈر ہو۔ میں نے اسے رکشے میں بٹھایا اور خود گھر کی طرف چل پڑا۔ اس وقت میرے ذہن میں صرف اماں کا چہرہ تھا اور وہ الفاظ جو میں ان سے کہنے والا تھا۔ جب گھر پہنچا تو گھر کا ماحول معمول کے مطابق تھا۔ اماں کچن میں کام کر رہی تھی۔ میں نے پانی پیا اور ہمت کر کے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے بہت نرمی سے بات کی۔ میں نے کہا اماں مجھے ایک بات کرنی ہے۔ وہ مسکرائی اور میری طرف دیکھا۔ تب میں نے اس کا نام لیا۔ میرے نام لیتے ہی اماں کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا چمچ نیچے رکھا اور میری طرف ایک ایسی نظر ڈالی جس میں حیرت، غصہ، ناگوار شامل تھی۔ انہوں نے بغیر کسی تمہید کے صاف انکار کر دیا اور بولی تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہاری شادی تمہاری کزن سے طے ہو چکی ہے؟ میں یہ سن کر ساکت رہ گیا۔ مجھے لگا جیسے زمین میرے پاؤں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ میں نے اماں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اماں میں عافیت سے محبت کرتا ہوں اور اپنی زندگی اسی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، لیکن اماں کسی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ خاندان کی عزت اور بڑوں کا فیصلہ سب سے مقدم ہے اور یہ میں کسی باہر والی لڑکی سے شادی کر کے خاندان کے اصولوں کو نہیں توڑ سکتا۔ ہماری بحث تیز ہو گئی، آوازیں اونچی ہونے لگی۔ ابا بھی باہر آ گئے اور انہوں نے بھی اماں کی حمایت شروع کر دی۔ گھر میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ ہر کوئی مجھ پر تنقید کر رہا تھا۔ مجھے اپنی بات سمجھانے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ جب بحث حد سے گزر گئی مجھے لگا کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا تو میں غصے مایوسی کے عالم میں اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ میں نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی میرے پاس آئے یا مجھے مزید کچھ کہے۔ باہر سے ابا کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ مجھے دروازہ کھولنے کے لیے کہہ رہے تھے لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ تھوڑی دیر بعد ابا نے دھمکیاں دینا شروع کر دی کہ اگر ضد نہ چھوڑی تو ہم اس سے تمام تعلقات ختم کر لیں گے، لیکن میری انا اور میری محبت میرے لیے کسی رشتے سے زیادہ اہم تھی۔ میں کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، میرے ذہن میں اس کے وہ الفاظ گونج رہے تھے۔ مجھے احساس ہوا کہ اب اگر کوئی قدم نہ اٹھایا تو شاید میں اسے ہمیشہ کے لیے کھو دوں۔
میرے اندر عجیب سی بے چینی تھی۔ میں موبائل اٹھا کر اسے میسج کرنا چاہتا تھا لیکن میں ڈر رہا تھا کہیں میرے گھر کی یہ صورتحال اسے مزید پریشان نہ کر دے۔ کمرے میں اندھیرا پھیل چکا تھا، باہر سے اماں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی لیکن میں ٹس سے مس نہ ہوا۔ ابا نے آخر میں یہ بھی کہا کہ وہ کل ہی چچا کے گھر پر رشتہ لے کر جائیں گے تاکہ میری بات پکی ہو جائے۔ یہ الفاظ میرے لیے کسی خنجر سے کم نہیں تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے کوئی بڑا قدم اٹھانا پڑے گا، میں اسی طرح خاموش نہیں بیٹھ سکتا۔ میرے پاس اب صرف ایک راستہ تھا، اپنی ضد پر ڈٹے رہنا، چاہے اس کے لیے مجھے گھر ہی کیوں نہ چھوڑنا پڑے۔ میں نے اپنے منہ پر تکیہ چھپا لیا۔ اس رات میں نے خود سے وعدہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنی محبت کے سامنے کسی کو نہیں آنے دوں گا۔ یہ رات سب سے طویل رات تھی۔ میں نے کروٹیں بدلتے ہوئے بس اس کے بارے میں سوچا، اس امید پر کہ کل شاید حالات تھوڑے بہتر ہو جائے، لیکن مجھے معلوم تھا کہ کل کا دن اور بھی مشکل ہونے والا ہے۔ اگلی صبح جب ابا نے چچا کے گھر رشتہ لے جانے کا حتمی فیصلہ سنایا تو میں نے اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے کنڈی لگا کر بند کر لیا۔ گھر میں شدید جھگڑا شروع ہو چکا تھا۔ ابا کے جوتے کمرے کے باہر بج رہے تھے اور وہ مجھے دروازہ کھولنے کے لیے پکار رہے تھے، لیکن میں نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی تھی۔ میری ماں دروازے کے باہر آ کر رو رہی تھی۔ وہ کبھی مجھے دہائی دیتی اور کبھی اپنے نصیب کو روتی، لیکن میں اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ جب تک یہ لوگ میری بات نہیں مانیں گے میں تب تک باہر نہیں نکلوں گا۔ میں نے کمرے کے کونے میں چادر بچھائی اور لیٹ گیا۔ ناشتہ نہ کیا، نہ ہی پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اتارا۔ دوپہر ہو گئی تھی، پھر شام ڈھلنے لگی۔ ماں باہر سے آ کر دروازے پر ہاتھ پیٹتی روتے ہوئے کہتی، بیٹا باہر آ جاؤ، تم خود کو کیوں مار رہی ہو؟ لیکن میری خاموشی نے ان کی ہمت توڑ دی تھی۔ معاملہ سنگین تب ہوا جب رات کا سناٹا چھا گیا۔ میں نے بھوک ہڑتال کا دوسرا دن شروع کر دیا۔ میرے جسم میں کمزوری بڑھ رہی تھی، سر میں شدید درد تھا، مگر ذہن میں صرف وہ خیال تھا کہ میں ہار نہیں مانوں گا۔ ماں پھر سے آئی۔ اس بار ان کی آواز میں منت نہیں بلکہ شدید دکھ تھا۔ انہوں نے کھڑکی سے پانی کا گلاس گزارنے کی کوشش کی اور کہا، اللہ کے واسطے کچھ کھا لو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ میں نے تھوڑی دور بیٹھ کر اسے سنا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے لیکن میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کافی دیر تک دروازے کے باہر بیٹھی رہی۔ میں نے ان کی سسکیاں آوازیں سن رہا تھا لیکن میں نے اپنی ضد کو کسی بھی جذبے پر قربان نہیں کیا۔ میں جانتا تھا کہ اگر یہاں ہمت ہاری تو میں ساری زندگی بکھر جاؤں گا۔ پھر رات گئے۔ ابا نے غصے میں آ کر دروازہ توڑنے کی کوشش کی۔ میں نے جلدی سے کچن سے لائی ہوئی چھری اٹھائی اور اپنے ہاتھ پر پکڑ کر دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ جب انہوں نے دروازے کو زوردار ٹھوکر ماری تو میں نے چیخ کر کہا، اگر کسی نے بھی زبردستی اندر آنے کی کوشش کی تو میں خود کو نقصان پہنچا دوں گا۔ میری یہ دھمکی سن کر گھر میں قیامت ٹوٹ پڑی۔ اماں کی چیخیں بلند ہو گئی۔ ابا کی گالیاں اور دھمکیاں سن کر میرے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر میرا لہجہ اب بھی اٹل تھا۔ پورے گھر میں افراتفری مچ گئی۔ بہنیں رو رہی تھیں، ابا غصے سے پاگل ہو رہے تھے مگر کمرے کے اندر میں نے چھری کو اپنے بازو کے قریب کر لیا تھا۔ اس کے کچھ دیر بعد جب ابا کا غصہ تھم گیا اور وہاں خاموشی چھا گئی تو تھوڑی دیر بعد دروازے کے باہر سے ابا کی دبی ہوئی آواز آئی کہ وہ میری ضد کے آگے ہار مان رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم رشتہ لے جانے کے لیے تیار ہیں، بس دروازہ کھولو۔ ان کے الفاظ میں شکست کا واضح رنگ تھا۔ میری ماں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا لیکن اس بار خوشی اور تسکین کے آنسو تھے۔ میں نے ہاتھ سے چھری نیچے پھینکی، میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے لڑکھڑاتے ہوئے اٹھ کر دروازے کی کنڈی کھولی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا اماں مجھ سے لپٹ گئی۔ ابا نے میری طرف ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا، وہ خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئے، لیکن میں جان گیا کہ وہ اب رشتہ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اگلے دن گھر میں عجیب سرد ماحول تھا۔ سب کی خاموشی بتاتی تھی کہ وہ صرف میری ضد کے آگے ہتھیار ڈال رہے ہیں، خوش دل سے نہیں مان رہے۔ اماں نے کچھ چیزیں منگوائی، ابا نے بھی نئے کپڑے پہن لیے، سب کچھ رسمی طور پر ہو رہا تھا۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو میری آنکھوں میں بھوک ہڑتال کی تھکن تھی لیکن چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ جب ہم گاڑی میں بیٹھے اس کے گھر کی طرف روانہ ہوئے، گاڑی میں کوئی بات نہیں کر رہا تھا، بس سرگٹ پر سرگٹ پی رہے تھے اور اماں تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اس پورے سفر میں مجھے صرف اس کا خیال آ رہا تھا کہ وہ گھر میں کس حال میں ہوگی اور کیا وہ جانتی ہے کہ میں اس کے لیے کیا کچھ لے کر آ رہا ہوں۔ جب ہم اس کے گھر پہنچے تو وہاں کا ماحول پہلے سے کہیں زیادہ کشیدہ تھا۔ ان کے گھر والے ہمارے سامنے بیٹھے تھے لیکن ان کی نظروں میں وہ گرمجوشی نہیں تھی جو عام طور پر رشتہ لے کر جانے پر ہوتی ہے۔ ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ میں صوفے کے کونے میں بیٹھا بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا کہ کب وہ چائے لے کر اندر آئے۔ جب وہ اندر آئی اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی اور سراس قد جھکا ہوا تھا، چہرہ بھی نہیں دکھ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے ہم سب کے سامنے چائے رکھی اس کی نظر ایک لمحے کے لیے میری طرف اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن وہ مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر ایک ہلکا سا سر ہلایا۔
جیسے میں اسے کہہ رہا ہوں دیکھو میں جیت گیا، وہ فوراً نظر جھکا کر وہاں سے چلی گئی۔ بڑوں کی گفتگو شروع ہوئی تو ابا اور اس کے والد کے درمیان کچھ دیر خاموشی رہی، پھر بات چیت کا آغاز ہوا۔ وہ مشکل گفتگو تھی، کچھ دیر تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا، لیکن آخرکار بڑوں نے طے کر لیا کہ اب مزید بحث کا فائدہ نہیں۔ میں نے دیکھا ابا نے ہچکچاتے ہوئے اس کے والد کا ہاتھ تھاما۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہماری زندگی کا سب سے بڑا امتحان ختم ہو رہا تھا۔ اس کے والد نے سنجیدگی سے سر ہلا اور کہا، اگر میری بیٹی کی خوشی اسی میں ہے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ اس جملے نے میرے دل سے بوجھ اتار دیا۔ بات پکی ہونے کا اعلان ہوتے ہی ماحول میں ہلکی نرمی آ گئی۔ عافیہ کی امی نے مٹھائی کا ڈبہ نکالا اور سب کو کھلایا۔ وہاں موجود ہر شخص خاموش تھا، مگر وہ مٹھائی کا ذائقہ میرے لیے زندگی کا سب سے میٹھا ذائقہ تھا۔ میں جانتا تھا کہ ابھی شادی کی تیاریاں باقی ہیں، لیکن سب سے بڑی رکاوٹ دور ہو چکی تھی۔ جب ہم وہاں سے واپس لوٹے تو گاڑی میں اماں نے ایک بار پھر میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں وہ غصہ نہیں تھا جو کل تھا، شاید انہیں بھی سمجھ آ گئی تھی کہ میں عافیہ کو کتنا چاہتا ہوں۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور سوچا کہ اب جلد ہی وہ میری ہوگی۔ کچھ دن بعد بازار میں اس کے ساتھ خریداری کے لیے جانا ایک بالکل الگ تجربہ تھا۔ اس سے پہلے ہماری ملاقاتیں چھپ کر یا کالج کے کسی کونے میں ہوتی تھی، لیکن آج ہم بازار کے ہجوم میں ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے تھے۔ میں نے اسے کہا، اپنی پسند کا کوئی بھی جوڑا چن لو۔ اس نے بہت سادگی سے اپنی پسند کا ایک گلابی جوڑا نکالا۔ ہم دکان کے کونے میں بیٹھے تھے، وہ اپنی پسند کی چیزیں دیکھ رہی تھی اور میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی سکون والی مسکراہٹ تھی جو مجھے بار بار یہ احساس دلا رہی تھی کہ ہم کتنی بڑی جنگ جیت کر یہ دن دیکھا ہے۔ خریداری کے بعد ہم گاڑی میں بیٹھے، باہر بازار کا شور تھا لیکن گاڑی کے اندر خاموش سکون تھا۔ میں نے گاڑی روکی اور اس کی طرف دیکھا۔ میں نے مستقبل کے بارے میں باتیں کی۔ وہ مجھے بتا رہی تھی کہ میں نے اپنے گھر میں اس کے لیے کمرہ تیار کیسے کرنے کا سوچا ہے۔ وہ شرماتی رہی، وہ بس ہلکے سے سر ہلایا۔ وہ وقت ایسا تھا جیسے دنیا رک گئی ہو۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب تھے، دلوں کی دھڑکن ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما تو اس نے اپنا ہاتھ نہیں ہٹایا۔ اس کے ہاتھوں میں نرمی میں وہ سارا پیار تھا جو ہم نے ان مشکل دنوں میں ایک دوسرے کے لیے سنبھال کر رکھا تھا۔ شام ڈھلنے لگی تھی، میں اس کے گھر کے دروازے پر چھوڑ گیا۔ وہ گاڑی سے اترنے لگی تو ایک لمحے کے لیے رکی اور مڑ کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو اس کی حیا اور اس کی خوشی دونوں ترجمان تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ آج کا دن بھی میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ اس کا لہجہ اتنا دھیما تھا کہ مجھے لگا شاید ہواؤں نے بھی اسے سن لیا ہو۔ میں نے خدا حافظ کہا اور جب تک وہ دروازے کے اندر نہ چلی گئی میں وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ گھر واپسی پر ماحول پہلے سے مختلف تھا۔ اماں نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا، خریداری کیسی رہی؟ ان کے لہجے میں اب وہ تلخی نہیں تھی۔ گھر میں شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی، گھر میں تیاریوں کی شروعات بھی ہو گئی تھی۔ اماں اور بہنیں کپڑوں اور زیورات کے بارے میں باتیں کر رہی تھی۔ ہر طرف ہلچل تھی۔ مجھے محسوس ہوا وہ سب خواب جو میں نے فون پر باتوں کے دوران دیکھے تھے اب حقیقت کا روپ دھارے ہیں۔ اور پھر وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ شادی سے 4 دن پہلے ہمارے گھر میں مہندی کی رسم کا اہتمام تھا۔ پورا گھر رنگ برنگی لائٹوں اور تازہ گلابوں کی مہک سے بھرا ہوا تھا۔ میں گھر کے بیرونی دروازے پر دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا، ہر کوئی مجھے چھیڑ رہا تھا۔ میرا دل اس ہنگامے میں بھی کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔ میں ایک کونے میں کھڑا ہو کر سوچ رہا تھا کہ اس وقت وہ کیا کر رہی ہوگی۔ کیا اس کے ہاتھ میں بھی وہی مہندی سجی ہوگی جو میں نے اسے لا کر دی تھی؟ اور کیا اسے بھی وہی گھبراہٹ ہو رہی ہوگی جو میرے دل میں ایک طوفان بن کر اٹھ رہی ہے؟ مہندی کی رسم کے بعد جب رات کا سناٹا چھا گیا اور گھر کے سارے لوگ تھک کر سو گئے، تب میں نے موبائل اٹھایا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کے ہاتھ مہندی سے بھرے ہوں گے اور اسے بات کرنے میں مشکل ہوگی، لیکن پھر بھی میں نے اسے فون کر دیا۔ کافی دیر تک گھنٹی بجتی رہی، پھر اس نے کال اٹھائی۔ اس کی آواز میں عجیب تھکن تھی، مگر اس کے ساتھ ہی شرمیلی سی خوشی بھی شامل تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، اس کے ہاتھ مہندی سے بھرے ہوئے ہیں، وہ ٹھیک سے فون بھی نہیں پکڑ پا رہی، مگر اس نے پھر بھی کال اٹھائی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس کی آواز سنتے ہی میرے اندر کی تمام بے چینی ایک پل میں غائب ہو گئی۔ میں نے پوچھا، مہندی کا رنگ کیسا آیا ہے؟ تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی وہ ہنسی میرے لیے کسی تحفے سے کم نہیں تھی۔ ہم نے بہت دیر تک باتیں کی۔ ہم اس شادی کے بارے میں بات کر رہے تھے جو اب صرف چند دن کی دوری پر تھی۔ وہ بتا رہی تھی کہ اس کی سہیلیاں اسے کیسے تنگ کر رہی ہیں اور کیسے اسے ڈرا رہی ہیں کہ اب اس کی زندگی بدلنے والی ہے۔ میں اسے تسلی دیتا رہا، تمہاری زندگی بدلے گی ضرور، لیکن بہتر ہو جائے گی، کیونکہ اب میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہماری گفتگو میں صرف محبت نہیں تھی بلکہ آنے والی زندگی کے وہ خواب بھی شامل تھے جو ہم نے کالج کے گراؤنڈ سے لے کر اب تک ساتھ دیکھے تھے۔ اس رات وہ بہت جذباتی ہو رہی تھی، کبھی کبھی خاموش ہو جاتی اور پھر آہستہ سے کہتی، اسے یقین نہیں آ رہا کہ ہم اتنی جلدی ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو جائیں گے۔ باتوں باتوں میں رات کا پچھلا پہر شروع ہو گیا۔ میں نے کہا، اب سو جاؤ ورنہ کل سارا دن تھکن رہے گی، لیکن وہ فون رکھنے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے کہا، بس اب 4 دن کی بات ہے، پھر ہم ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے۔ اس نے ایک بار پھر اپنی دھیمی آواز میں اللہ حافظ کہا اور فون بند کر دیا۔ میں نے موبائل اپنے سینے پر رکھا اور آنکھیں موند لی۔
اس رات مجھے ایسی نیند آئی جیسے میں نے زندگی کا سب سے بڑا سکون حاصل کر لیا ہو۔ وہ 4 دن مجھے زندگی کے سب سے طویل دن محسوس ہو رہے تھے، مگر اب مجھے یقین تھا کہ ہماری منزل اب بس سامنے ہے۔